اے میرے اللہ اللہ، اے میرے اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، تیرے در پہ استغاثہ ہے، تیرا ممنون اے میرے مولا یہ جہاں سارا، یا اللہ، یا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیلپینوز اسٹوڈیوز آفیشیل پہ رمضان کی فرسٹ ایور ڈیجیٹل رمضان ٹرانسمیشن۔ میں ہوں ذوفشاں عاصم۔ آج 7واں روزہ ہے، 7 رمضان المبارک ہے، پہلا عشرہ ہے اور اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہے ریناؤنڈ ریسرچ اسکالر سید شہریار داؤد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بہت ہی مصروف ٹائم سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور آج ہم بات کریں گے کیونکہ ہمارے آس پاس جب ہم دیکھتے ہیں رمضان میں خاص طور سے ذخیرہ اندوزی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے قیمتیں بہت بڑھ جاتی ہیں، اور یہی ساری بیماریاں اور یہ ساری برائیاں جو ہیں یہ پورے معاشرے کو جو ہے ایک طرح سے دیمک کی طرح ختم کر دیتی ہیں۔ اس بارے میں قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں، اس بارے میں معاشرتی طور پر کیا احکامات ہیں ہمارے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے لب کشائی کا موقع دیا، اور یہاں اللہ اس کے رسول کے احکامات اس ضمن میں بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ، کہ جو ہمارا معاشرہ ہے آج بدقسمتی سے بہت تیزی کے ساتھ تنزلی کے ایک گہرے گڑھے میں گرتا چلا جا رہا ہے۔ بالکل۔ دین اسلام ہمارا بڑا پازیٹیو، بڑا پولائٹ، بڑا کائنڈ اور بہت ہی زیادہ انسانیت کی مدد کرنے والا ہمارا دین ہے، مذہب ہے۔ بے شک۔ بدقسمتی سے جو ہماری سوسائٹی کے اندر ایک عجیب کہنا چاہیے کہ فضا قائم ہو گئی ہے کہ ہم نے جہاں سے یا جن سے دین سیکھنا ہے ان کے تو ہم قریب جانا پسند نہیں کرتے۔ میری مراد علماء کرام ہے۔ یوتھ اور علماء کرام کے درمیان میں آج بہت بڑی خلیج حائل ہو چکی ہے۔ علماء کرام یا ایک عام جملہ جو بولا جاتا ہے بڑی تحقیر آمیز لہجے میں، وہ لفظ ہے مولوی۔ مولوی؟ اوے نہیں، مولویوں کے پاس نہیں بیٹھنا۔ مولوی تو صرف لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ مولویوں کا کام تو بس اپنے حلوے مانڈے کا ہے۔ مولوی تو بس اپنا ہی پیٹ دیکھتے رہتے ہیں۔ بالکل۔ جبکہ لفظ مولوی، میں چاہوں گا آپ کے توسط سے، آپ کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو پتہ چل جائے، جب ہم دارالعلوم سے درس نظامی ختم کرتے ہیں تو جیسے آپ گریجویشن کرتے ہیں تو آپ کو ایک ڈگری ملتی ہے، بالکل۔ تو ہمیں بھی ایک ڈگری ملتی ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جناب فلاں ابن فلاں کو آج یہ سند دی جا رہی ہے مولوی کی۔ لفظ مولوی لکھا ہوتا ہے۔ مولوی کہاں سے نکلا ہے؟ اس کا جو بیس ہے وہ ہے مولا۔ مولا کا مطلب مددگار۔ اس بندے نے 8 سال درس نظامی پڑھا، جس میں اس نے ناظرہ بھی پڑھا، جس میں اس نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، فقہ پڑھی، منطق پڑھی، ہر شعبہ اس نے پڑھا۔ سب کچھ پڑھ کر اب یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اب یہ سوسائٹی میں جائے گا اور لوگوں کے مسائل پیدائش سے لے کے وفات تک کے سارے مسائل اب یہ آپ کو بتائے گا۔ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر کھڑا کر دیں،
اس کے ساتھ ایک مدرسے کا انتہائی نکما ترین عالم جو جسٹ 33% مارکس لے کے پاس ہوا ہے اس کو کھڑا کر دیں. یہ شاید پی ایچ ڈی. میں کسی کی تحقیر نہیں کر رہا, میں آپ کو پیمانہ بتا رہا ہوں. ہم دیکھتے ہیں ہاں جی یہ کون ہے, ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں جی, یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں, انہوں نے فلانی جگہ سے اسپیشلائزیشن کیا ہوا ہے. تو جو ایک عالم دین ہوتا ہے اس کے پاس ساری اسپیشلائزیشنز ہوتی ہیں. اس کو پتہ ہے اگر مردہ مر جائے اس کو غسل کیسے دینا, پی ایچ ڈی والا دے گا غسل. اس کو پتہ ہے بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو گھٹی کیسے دینی, اس کے کان میں اذان کیسے دینی ہے, بچی پیدا ہو جائے اس کے کان میں اذان دینی ہے, بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں اذان اور ایک میں اقامت دینی ہے. یہ پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. غسل کس طرح فرض ہوتا ہے, نکاح کس طرح کیا جاتا ہے, حق مہر کی کیا شرعی حیثیت ہے, والدین کے کیا حقوق ہیں. اسی طرح جب ہم آپ باہر نکلتے سوشل جو ہمارا سرکل ہے اس کے اندر ہماری موومنٹ کیسے ہونی چاہیے, یہ ساری باتیں تو ہمیں مولوی سکھاتا ہے. لیکن ہم نے لفظ مولوی کو بنا دیا ایک بہت قبیح اور ایک رذیل قسم کا جملہ. ویری سوری ٹو سے یار یہ کیا. اب آئیں, آپ کو جانا پڑے گا مولوی کے پاس ہی, عالم کے پاس جانا پڑے گا جو آپ کو بتائے گا کہ قرآن مجید میں شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے کہ جو ڈنڈی مارا کرتی. بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر کی صورت, خنزیر کی صورت بنا دیا. ایک قوم تھی شعیب علیہ السلام کی قوم تھی, وہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ بھئی آپ نے سیٹرڈے کو فشنگ نہیں کرنی, اور سوری سنڈے کو آپ نے جو ہے نا سیٹرڈے کو آپ نے جو ہے نا فشنگ نہیں کرنی. وہ لوگ کیا کرتے تھے, وہ دریا کے کنارے گڑھے کھود لیتے تھے, لہریں آتی تھیں اور جو ہے نا مچھلیوں گڑھوں میں رک جاتی تھی, اور ایک سیکنڈ پہ آ کے وہ جال ڈالتے تھے, مچھلیاں وہ شکار کر لیا کرتے تھے. یہ کس سے مکر, اللہ نے بھی قرآن میں کہا تم اللہ سے مکر کرتے ہو, اللہ کی تدبیر سب سے بہترین ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منی, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. اسی طرح جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ بھی معطوب کیا گیا, اس پر بھی عذاب کی برائی ہے, بدخبری ہے اس کے لیے. صرف اس لیے کی جائے کہ جی رمضان ہے, ہر ایک نے چاٹ بھی بنانی ہے, ہر ایک نے سموسے بھی بنانے, پکوڑے بھی بنانے. ایک یہ بھی بڑی غلط ریتی رواجی ہمارے یہاں چل گئی, اس پہ بعد میں بات کریں گے. لیکن لوگوں سے نعمتیں چھین لینا, شارٹیج, آرٹیفیشل شارٹیج کریٹ کر کے, یعنی کہ کسی بھی چیز کی کمی شو کر دینا اور پھر اس کو مہنگے داموں بیچنا, اللہ کے رسول علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے. اچھا نفع کمانا ہے کس طرح, میں بتاتا ہوں آپ کو. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت آ رہا تھا, تو مکے کے جو بڑے بڑے تاجر تھے, غیر مسلم تھے, اس میں یہودی بھی تھے اور دیگر بت پرست بھی تھے. آگے عثمان غنی تمہارا مال آ رہا ہے, ایسا کرو سارا مال ہمیں بیچ دو. بولا کیا دو گے تم مجھے میرے مال کا؟ بولا ہم تمہیں 5% نفع دیں گے, 100 روپے کے اوپر 5 روپے نفع دیں گے. بولا نہیں یہ تو کم ہے. 10% نفع دیں گے. بولا نہ یہ بھی کم ہے. ہم تمہیں 25% نفع دیں گے. بولا ارے نہیں بھائی جاؤ کام کرو, میں نہیں دے رہا. اچھا 50% نفع پہ دو گے ہمیں مال؟ بولا نہیں بھاگو ادھر سے, میں نہیں دے رہا. اب تو پریشان, 50% نفع ہم دے رہے ہیں. بولا ایک نے پھر اس کے پڑھو جتنے کا مال اتنے کے اوپر, یعنی 100% نفع میں ہمیں اپنا مال سارا دے دو. جو انہوں نے تو کرنی تھی ذخیرہ اندوزی, انہوں نے اس کو 200-300%. کہنے لگا دیکھو جی بات سنو, میں اپنا سارا سودا 700% پر بیچ چکا ہوں, 700% نفع پر میں بیچ چکا ہوں. کس کو بیچ دیا؟ بولا میں نے یہ سارا سودا اپنا اللہ کے ساتھ سودا کر لیا ہے, یہ سارا مال تجارت جو آئے گا یہ سب میں اللہ کے بندوں میں انشاءاللہ, چونکہ قحط کا سیزن ہے, میں سب فری بانٹ دوں گا, میں اپنے رب سے 700% اس کا نفع لوں گا. سبحان اللہ. یہ ہے جی اسلام, یہ ہے عثمان غنی جن کی سخاوت کے چرچے پوری دنیا میں مشہور ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو چینی بڑی پسند تھی. اور آپ کو بتاؤں جیسے آج چینی بڑی مہنگی ہے, پہلے بھی چینی بڑی مہنگی تھی. پہلے وہ چینی نہیں ہوتی تھی, شکر کہتے تھے اس کو. انہوں نے اپنے گھر میں نا بوریاں رکھی ہوئی تھی شکر کی. قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز بھلائی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے فوراً کہا اپنے غلام سے, چلو بھئی یہ اٹھاؤ شکر کی بوریاں, نکالو جاؤ اس کو خیرات کر دو, میں اللہ کی راہ میں اس کو دے دوں گا, سب سے زیادہ پسند ہے نا مجھے.
شکر پسند ہے، میں شکر اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں. مطلب ہماری اسلام کی ہسٹری اٹھا کر کے آپ دیکھیں، پورے کا پورا اسلام آپ کو ایثار، قربانی، لوگوں کے لیے سیکریفائس کرنا، لوگوں کے لیے اپنی ضرورت کو مار کے دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ جو ہے الحمدللہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے. تو یہ جو ذخیرہ اندوزی آج ہم کر رہے ہیں، اور کس مہینے میں کر رہے ہیں، جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا، یہ تو نعمتیں لوٹنے کا، سودے آخرت کے سودے کرنے کا، جنت کمانے کا تھا. لیکن اس میں آ کر کے اگر ہم اس طرح ذخیرہ اندوزی کریں گے تو پھر ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کا کوئی نیا عذاب آئے گا؟ عذاب ہم پر آ چکے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے. بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمیں سمجھایا کہ کس طرح سے اسلام ہمیں چیزوں کو ڈیفائن کرتا ہے اور ہم کس طرح سے اپنے اس کو اسٹرے جاتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر آپ کے آنے کا اور ہمیں ٹائم دینے کا. تو ناظرین اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، مہمان رمضان. جی ناظرین، اب ہم اپنے سیکنڈ سیگمنٹ پہ آ گئے ہیں جو کہ ہے مہمان رمضان. اور آج جو ہمارے پاس مہمان ہے، بھئی میں تو بہت ایکسائٹڈ ہوں ان سے بات کرنے کے لیے. بہت ہی کیوٹ سے، بہت ہی پیارے سے ہمارے ساتھ ٹیک وزرڈ ہیں احسن رضوی. السلام علیکم احسن، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر. رمضان کیسے چل رہے ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ سے بہترین جا رہے ہیں. اچھا چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ بچوں کے اور خاص طور سے لڑکوں کے لیے رمضان تھوڑا ٹف ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنا گیم نہیں روکتے ہیں. بالکل بالکل. تو آپ کیسے مینج کرتے ہیں؟ سحری میں اٹھے. اچھا، اب ایک یہاں پہ ہوتا ہے کہ رمضانوں میں اسپیشلی ایک الگ ہی رونق کا ماحول ہوتا ہے. مطلب آپ اٹھے صبح بولے مسلمان اٹھو سحری کا وقت ہو گیا ہے، مطلب گھنٹی بجاتے ہے سحری والے سحری والے. پھر آپ اٹھتے، امی بولتی جلدی اٹھو، مجھے 5 منٹ، بس 5 منٹ اور، بس 5 منٹ. یہ کرتے کرتے پورا ٹائم آتا کبھی نکل جاتا ہے. مطلب 5 منٹ بولے جلدی اوٹ پٹ نکلو، کھانا شروع کرو. بیل بج رہی، بولا او تیری خیر، او جلدی پانی پینا. وہ ایک الگ رونق ہوتی ہے. اگلے دن اسکول ہوتا ہے، اسکول کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. اور اسکول میں ایک الگ ہی ہوتا ہے کہ اگر جس دن پی ٹی ہوتی ہے اس دن اگر روزہ لگ رہا ہوتا ہے تو بولتے ہیں سر پی ٹی میں روزہ بہت لگتا ہے، تم بیٹھے ہوئے. ورنہ اگر کبھی کرکٹ ہوتا تھا، اسپیشلی میں کرکٹ لور ہوں، کرکٹ ہوتا تو بولا باہر میں یہ روزہ لگنے دو، کرکٹ تو کھیلنا ہے، کرکٹ تو کھیلنا ہی ہے. تو کرکٹ کھیلنے کے بعد پھر پیاس نہیں محسوس ہوتی؟ اب وہ سمجھ لیں کہ جو گیم کی کریز ہوتی ہے نا، ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ پھر آپ کو روزہ ہوتا پھر وہ نہیں لگتا ہے. تو چلیے، تو اسکول سے آپ واپس آ گئے، واپس آ گیا. پھر اس کے بعد گھر پہ کیا ایکٹیویٹیز رہتی گھر ہیں؟ پہ ہوتا ہے کہ تھوڑا لیٹتے ہیں تاکہ تھوڑا سا روزہ ختم ہو جائے، لگے نا. نماز پڑھ کے مطلب لیٹ گیا. اٹھے شام کو 3 بجے ٹیوشن پڑھتا ہوں، 5 بجے گھر آتا ہوں. 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کا وقت اگر مجھے مل جاتا ہے تو اس میں میں تھوڑا سا فرینڈ کے ساتھ سمجھتے جو بار کھیل لیتا ہے بندہ کرکٹ وغیرہ، وہ کرکٹ وغیرہ ہم لوگ کھیل لیتے ہیں. اور اچھا آپ کو بتاؤ، ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ اگر کرکٹ کھیلیں گے تو روزہ نہیں لگے گا. پوچھے کیوں؟ کیونکہ اس کے فوراً بعد ہماری افطاری ہوتی ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے گھر آ کر فوراً جو ہے نا سب سے پہلے افطار کھولتے ہی جو ہے نا شربت جگ کے جگ. بالکل. اور اس طرح ایک روٹین نکل جاتا ہے. اور روزے کے بعد پھر اٹھنے کی ہمت مجھ سے کوئی پوچھے نہ کوئی بھی کہ روزے میں جاؤ. ابھی رکیے ابھی ہم جو ہے نا ابھی افطار پر ہیں. تو افطار کے ہم مینیو آپ سے معلوم کریں. کیلوریز برن نہیں ہوئی ہے صحیح سے. ابھی افطار کا مینیو ہم معلوم کرتے ہیں آپ سے. بالکل. جو آپ نے کیلوریز برن کری ہے روزے کی حالت میں، اس کو کتنا جلدی آپ ٹیک اوور کر رہے ہیں. یہ بات ہے. تو کیا مزے کی چیز آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے افطار میں؟ ایک تو پکوڑے ہو گئے تو obvious سی بات ہے، اور سموسے، شربت تو آپ کو پتہ ہے مسٹ. اور ایک فرینچ فرائز تو میری فیوریٹ ہے. اچھا، فرینچ فرائز. مطلب اس کے بغیر افطاری مکمل نہیں ہے میری. اچھا اتنا زیادہ پسند ہے. کریز. اوکے ایسا ہے، فرینچ فرائز مجھے بھی بہت پسند ہے. تو سیم کہانی. بالکل سیم. تو چلیں اب آپ کے ذرا تھوڑا سا ہم آپ کے ولاگنگ پہ بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ آپ ولاگنگ کرتے ہیں. لیکن کریں ہم رمضان کے ٹاپک چھیڑ کے ہم نے ایسی دلا دی. مزہ آ رہا ہے، افطار یاد آ رہی ہے. بالکل. چلیں اب آپ کے ساتھ افطار بھی کریں گے انشاءاللہ. تو آپ کی ولاگنگ پہ بات کرتے ہیں. آپ ولاگر بھی ہیں اور ٹیک وزرڈ بھی ہیں، تو اپنی ولاگنگ کے بارے میں بتائیں، کیا سبجیکٹ ہے آپ کا ولاگنگ کا؟ سبجیکٹ بلاگنگ کا یہ ہے کہ مجھے شوق ہے کہ میں لوگوں کو ٹیک لٹریٹ بناؤں. اس کا ایک بہت لمبا ایک نیش ہے میرا. اور وہ یہ کہ آج کل جو اسٹوڈنٹس ہیں نا،
ان لوگوں کو اسکولوں میں بھی ایک رجحان ہونا چاہیے کہ بندے کو انوویٹو ایریا کے لیے پریپیئر کیا جائے. آگے جا کر پھر یہ کمپیوٹر پہ پورا پورا اسکول چلے گا, بالکل. لیکن پریپریشن ویسے نہیں ہے. اب اور لوگوں کی نظر میں وہ پریپریشن ہے, لیکن میری نظر میں وہ پریپریشن ہے ہی نہیں, کسی صورت سے نہیں ہے وہ پریپریشن. ہوتا کیا ہے کہ آپ کو پراپر گائیڈنس ہونی چاہیے فرام دا بیسک, اور وہی جو ہے میرے اس چینل کا جو میں کام کر رہا ہوں کرنٹلی. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آگے ایک بہت بہت لمبا ایک گول سوچا ہے کہ انشاءاللہ ایک ایسی انسٹیٹیوشن کھڑا کروں گا پاکستان میں کہ انشاءاللہ. جو کہ بچوں کو مفت میں ایجوکیشن دے گی, وہ بھی کون سی, ٹیک لٹریسی کے متعلق ایجوکیشن پرووائڈ کرے گی. تعلیم کو ایک بزنس بنانی ہے, تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ سیکھے بندہ سکھاتا جائے. بالکل. حالانکہ اب دنیا بھر میں اس کا کافی زیادہ رجحان ہے, اور کہ لوگ جو ہیں اب جو جتنے لیکچرز وغیرہ ہیں وہ اپنے آن لائن سیکھ لیتے ہیں, آن لائن ڈگریز آ گئی ہیں, لیکن ہمارے یہاں ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے بالکل. وہ ایک آپ کے پاس ایک ڈگری ہونی چاہیے بس, اور اسی پہ جو پھر آپ کا جو زندگی بھر کا جو پتہ ہے وہ کٹتا رہتا ہے. بالکل. ویڈیوز بناتا ہوں, پراپر ٹیوٹوریلز بناتا ہوں, ٹیک ویڈیوز بناتا ہوں, کہ شاید کوئی ایسا ہو جو دیکھے, جو کہ میری وجہ سے سیکھے. ویوز نہ آئے مجھے فرق نہیں پڑتا, اگر بندے کے 100-150 ویوز بھی آ جاتے ہیں نا, میرے لیے بہت ہے. کہ کوئی دیکھ کے اگر اس کو سیکھ رہا ہے, میرے لیے تو ایک آپ سمجھ لیجیے ایک بہت لمبا جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں جو میرا گول تھا پورا ہو گیا. تو آپ اسی پلیٹ فارم کی کو ہم یوز کرتے ہیں, اور آپ اپنا چینل کا نام بتائیے ہمارے ناظرین کو تاکہ وہ بھی اس کو دیکھیں. یوٹیوب چینل نیم از احسن ٹی ایکس, یوٹیوب پہ ہے یہ, آپ سرچ کریں گے آپ کو پہلے نمبر پہ ہی نظر آ جائے گا. اور بڑا اچھا لگا اتنے ایمبیشس کڈ کے ساتھ بات کر کے, جو کہ انشاءاللہ آگے بھی جا کر اور بہت کچھ کرے گا اور پاکستان کے لیے بہت کچھ کرے گا. انشاءاللہ ضرور. تو آپ سے مل کر بڑا اچھا لگا کہ کم از کم پاکستان ہمارا جو ہے اٹس ان سیف ہینڈز. تھینک یو. تو یقیناً آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی, ضرور انشاءاللہ. اور افطار تو ساتھ میں کریں گے ہم, انشاءاللہ پکوڑوں کے ساتھ اور فرینچ فرائز کے ساتھ. اوکے. تو جی ناظرین, اب ہم اپنے چلتے ہیں تھرڈ سیگمنٹ کی طرف, جو کہ ہے کلام رمضان, اور اس پہ جانے سے پہلے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں, اور اپنے شہر کے ٹائمنگز کے حوالے سے حساب سے اپنے روزہ افطار کیجیے, اور ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. مجھ پر کرم رسالتے مآب ہو گیا, مجھ پر کرم رسالتے مآب ہو گیا. بکھرا ورق ورق تھا میں, کتاب ہو گیا. مجھ پر کرم رسالتے مآب ہو گیا. حیرت میں گم ہے پھول سبھی گلستان کے, حیرت میں گم ہے پھول سبھی گلستان کے. خارے چمن تھا کس طرح گلاب ہو گیا. اور زاہد کو اب تشوق زاہد کو اب تشوق جنت نہیں رہا. زاہد کو اب تشوق جنت نہیں رہا, کیونکہ غلام شاہ بوتراب ہو گیا.
مجھ پر کرم رسالت مآب ہو گیا.